إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. الحمدللہ آج 18 اپریل 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 171 میں ہم سورۃ الرعد کی آیت نمبر 30 سے آن ورڈ شروع کریں گے. اس سے پہلے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں 6 لیکچرز مسلسل ہوئے الحمدللہ اور کل تقریباً 7 گھنٹے کی گفتگو بنتی ہے. مسئلہ نمبر 111 اے بی اور سی اور مسئلہ نمبر 112 اے بی اور سی. اور وہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اعتبار سے ایپیکس اور چوٹی ہے وہ آیت ذروہ سنام سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے دل چین پاتے ہیں اللہ کی یاد سے، اس کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. طوبی لہم وحسن مآب. ان کے لیے خوشخبری ہو کہ ان کا انجام اچھا ہونے والا ہے. یہ آیت نمبر 29 مکمل ہوئی. آج انشاءاللہ 30 آنورڈ شروع کریں گے. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم. اور بالکل اس طریقے سے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رسول بنا کر مبعوث کیا اس قوم میں، اس امت میں، جیسا کہ اگلی امتوں میں بھی رسول آئے. لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی تلاوت کریں، اس کو پڑھ کر سنائیں ان لوگوں پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، یعنی اللہ کی کتاب. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ. اور ان مشرکین عرب کا یہ حال ہے کہ وہ رحمان سے کفر اختیار کرتے ہیں. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ رحمان یعنی اللہ پر جو ایمان لانے کا حق ہے، الرحمن، وہ پورا نہیں کرتے تو یقیناً وہ بھی کفر کی ایک شکل ہے. اس کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، بیٹے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک اللہ کا کفر اختیار کرنے کے اعتبار سے ایک شکل ہے. اور دوسرا جو صحیح مسلم میں ہمیں ملتا ہے اور اس کا پھر ڈیٹیل سے ذکر سورۃ الکہف کی آخری آیات میں بھی آیا کہ جو مشرکین عرب تھے وہ رحمان، الرحمن نام سے چڑ کھاتے تھے. اللہ کے نام سے وہ واقف تھے اور وہ اپنی دیوی اور دیوتاؤں کو یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے اور چھوٹے الہ مانتے تھے. لیکن اسی اللہ کو جب رحمان کے نام سے، الرحمن کے نام سے پکارا جائے تو وہ اس سے چڑ کھاتے تھے. اور پھر سورۃ الکہف کی آخری آیات میں آیا کہ چاہے تم اللہ کے نام سے پکارو چاہے رحمان کے نام سے پکارو، تمام اچھے نام اسی کے ہیں. تو یہ رحمان کے نام سے چڑ کھاتے تھے، تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ اس
قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ جو رحمان کا کفر کرتے ہیں. قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے الرحمن جو ہے وہ میرا رب ہے, لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے, علیہ توکلت و الیہ متاب اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور میں اسی کی جانب رجوع لانے والا ہوں, اسی رحمان کی جانب. اچھا یہاں پر ایک ضمناً مسئلہ میں عرض کر دوں, یہ عموماً لوگوں کے نام ہوتے ہیں عبد الرحمن, عبد الرحیم, اور بسا اوقات لوگ ان کو رحمان کہہ کر پکارتے ہیں. تو ایسا پکارنا کوئی شرک نہیں ہے, یہ جائز ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحمن, دی رحمان, الٹیمیٹ رحمان. اگر کسی کو صرف رحمان کہا جاتا ہے رحم کھانے والا تو انسان بھی ہو سکتا ہے, ایک ماں بھی اپنی اولاد کے اوپر رحمان ہے. رحیم کہا جاتا ہے, ایون قرآن حکیم میں سورۃ التوبہ کی آخری آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہے. حالانکہ رحیم کس کا نام ہے؟ اللہ کا الرحیم, لیکن وہاں الرحیم نہیں آیا, رؤوف اور رحیم. تو اگر رؤوف اور رحیم غیر اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے تو رحمان کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے, وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو الرحیم اللہ کا نام ہوگا, رحیم ایک عام انسان بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب اس کو الف لام کے ساتھ خاص کر دیں گے پھر وہ الرحمن صرف اللہ کے لیے خاص ہوگا. تو اس طرح جن لوگوں کا نام عبد الرحمن ہے اگر کوئی رحمان کہہ کے پکارتا ہے تو یہ جائز ہے, لیکن چونکہ اس کے گھر والوں نے اس کا نام عبد الرحمن رکھا ہے, رحمان کا بندہ, تو بہتر تو یہی ہے کہ اس کو اسی کے نام کے ساتھ پکارا جائے, عبد الرحمن, رحمان کا بندہ. اور کاش وہ پھر رحمان کا بندہ ثابت بھی ہو, یہ تو نہیں کہ نام صرف عبد الرحمن ہو اور کرتوت جو ہے وہ عبد الشیطان والے ہوں, شیطان کے بندے والے ہو جائیں. تو نام کی لاج بھی انسان رکھے. اور یہ بھی صحیح حدیث کے اندر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے محبوب ہیں, عبداللہ اور عبد الرحمن. اب اگلی آیت جو ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 31, اس میں بھی ایک بڑا اہم ترین مسئلہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے, اور وہ یہ قرآن پاک جو معجزہ ہے, ظاہر ہے کہ کلام ہونے کے اعتبار سے یہ معجزہ ہے, لیکن چونکہ مشرکین عرب کی یہ ڈیمانڈ تھی کوئی ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا معجزہ ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمائیں اور باغ میں نہریں جاری ہو جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں تو کوئی باغ اگ آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی سیڑھی کے آسمان پہ چڑھ جائیں اور ہمارے سامنے ایسے نازل ہوتے ہوئے کوئی کتاب بھی اوپر سے پکڑ کر لائیں. یہ 9 معجزات ہیں جن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ وہ مشرکین عرب کہتے تھے آپ اس قسم کا کوئی معجزہ کر کے بتائیں, کیونکہ انہوں نے بھی مرغے کی ٹانگ پکڑ لی تھی, جسے اردو میں کہتے ہیں نا, کوئی کمزور پوائنٹ پکڑ لینا اپنے زوم میں, کیونکہ قرآن پاک میں یہ واضح آ چکا تھا کہ اس نبی کا جو معجزہ ہے واحد جس پر دعوی نبوت ہے سورۃ العنکبوت میں, وہ اللہ کی کتاب ہے. تو یہ باقی ٹینجیبل فارم میں معجزے نہیں دکھائے جائیں گے. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کافی زیادہ ہیں بخاری اور مسلم میں, لیکن وہ سارے کے سارے معجزات اہل ایمان کے سامنے ہوئے, ان کی بنیاد پر دعوی نبوت نہیں کیا گیا. دعوی نبوت جس معجزے کی بنیاد پہ ہوا, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا کا معجزہ تھا اژدہا بن جانا, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے کو زندہ کر دینا, وہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس اعتبار سے جو معجزہ تھا وہ یہ قرآن. تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ اس کے ذریعے وہ کوئی ایسا کلام پڑھے کہ ایسے ایسے بڑے بڑے کارنامے ہو جائیں. تو اب اس چیز کی طرف اشارہ آ رہا ہے کہ دل بے ایمان تے اجتا ٹھیر, جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا, اگر کسی کا دل بے ایمان ہو جائے تو وہ بڑے لیم ایکسکیوزز گھڑ لے گا بات نہ ماننے کے. تو اب اس کا ذکر آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان نہیں لانا, جنہوں نے بات نہیں ماننی, آپ ان کو سب کچھ بھی دکھا دیں اس کتاب کے ذریعے, وہ کارنامے کر کے ان کو دکھا دیں کہ جو وہ منہ مانگ رہے ہیں, تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے, کیونکہ انہوں نے ماننا تو ہے نہیں ہے, ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. عقل مند کے لیے تو یہی نشانی کافی ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی قرآن سن کر
حق قبول کر رہے ہیں، اور ان کا جو آقا ہے امیہ ابن خلف وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن ہے. ابو جہل اسلام قبول نہیں کر رہا اور اسی کے غلام ہے آگے سیدنا یاسر، عمار ابن یاسر کے والد اور ان کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ ایمان قبول کر رہے ہیں. تو ابھی اس کی طرف ذکر ہے، اور یہ بڑی قرآن پاک کے اعتبار سے بڑی اہم ترین آیت ہے، سورۃ الرعد آیت نمبر 31. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر ایسا ہوتا کہ ایسا ہم قرآن کے ساتھ معاملہ کرتے، قرآن اس حال میں نازل کرتے کہ اس کے پڑھنے سے پہاڑ چل پڑتے، یعنی قرآن پڑھنا شروع ہو اور پہاڑ وجد میں آ جائے. لوگ کہتے ہیں نا وہ وجد میں آ جاتے ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ کام کرنا ہوتا نا ہم نے، اس قسم کے کارنامے یا اس قسم کے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے کام، تو ہم ایسا قرآن نازل کرتے کہ پہاڑ اس سے چل پڑتے. او قطعت بہ الارض، یا زمین پھٹ جاتی. ایسا قرآن جہاں پڑھا جائے وہاں پہ زمین شک ہو جائے اس کے روب کی وجہ سے. اگر ہم ایسا قرآن کو کر دیتے، اور اس سے بھی بڑھ کر او کلم بہ الموتى، یا اس قرآن کی وجہ سے مردے باتیں کرنا شروع کر دیتے، یعنی وہ قرآن کی آیت پڑھے اور مردے بولنا شروع کرتے، اس سے کشف القبور ہونا شروع ہو جاتا. تو اللہ فرماتا ہے کہ سارے کارنامے بھی ہو جاتے نا. بل للہ الامر جمیعا، پھر بھی سب کا سب معاملہ اللہ کے ساتھ ہی خاص ہو جاتا. یعنی یہ چیزیں بھی ان کو ایمان لانے پر مجبور نہ کر سکتی جو لوگ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے حق بات قبول نہیں کرنی. تب بھی ایمان انہوں نے ہی لانا تھا جنہوں نے حق بات کو قبول کرنا ہے. تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے. افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا ایمان والے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ اگر اللہ چاہتا لہدی الناس جمیعا تو سب کے سب لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی نا تو کروڑوں اربوں خربوں فرشتوں کو دی ہوئی ہے نا، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات پر مجبور کیا ہے کہ وہ حق پر ہی قائم ہے، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے. اگر ہدایت ہی اللہ نے دینی ہوتی زبردستی تو سب کے سب لوگ ہدایت پر آ جاتے. لیکن انسان اور جن اللہ کی وہ مخلوقات ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈیوائن ڈیسیژن کیا کہ میں ایسی مخلوقات پیدا کروں گا جو اپنی مرضی سے مجھے چاہے. اور اصل ٹیسٹ بھی اسی چیز کا ہے کہ انسان اپنی چوائس سے اپنے رب کو چاہے، اور اسی وجہ سے انسان فرشتوں سے افضل ہے. جو ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. ہر انسان نہیں فرشتے سے بہتر، وہ انسان جو واقعی اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرے. کیوں کہ اس میں خیر اور شر دونوں مادہ موجود ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے باوجود وہ شر پر قابو پاتا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کی برکت سے اور وحی کی تائید کے ذریعے، اور حق کو قبول کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے بنسبت اس فرشتے کے کہ جس کے اندر حق سے اناد کا مادہ ہی موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم ایسا قرآن نازل کرتے جس سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے کلام کرنا شروع کر دیتے، تب بھی سب معاملہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہوتا. اگر اللہ زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو ہی ان کو ہدایت ملتی جو خود گمراہی خریدے ہوئے ہیں. اور اس کو آپ اس مثال سے سمجھ لیں، جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو نہیں آپ جگا سکتے، اس کی تو نیت ہی نہیں اٹھنے گی. آپ مجھے بتائیں کتنی واضح آیت ہے قرآن پاک کے پہلے صفحے پر، سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں، دعا صرف تجھی سے کرتے ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کافروں کو تو چھوڑ دیں، مسلمانوں میں بھی ایسے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں موجود ہے جو غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. ورنہ یہ آیت پڑھ کر جس میں ذرا سی بھی عقل ہو وہ یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کبھی نہیں کہہ سکتا. ایاک نستعین. اسی لیے میں بولتا ہوں کہ قرآن حکیم کا وہ معنی معتبر ہے جو ایک نیو مسلم یا ایک کافر لے. ایک کافر ہے،
اس کو آپ یہ قرآن دیں پڑھنے کے لیے اور اس کا ترجمہ وہ پڑھے گا، اس کے دماغ میں کوئی رزلٹ پہلے نہیں ہے. اس کو کہیں گے اس کا فہم سمجھا دو کہ ہم اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا کرتے ہیں، تجھی کو غائب میں مدد کے لیے پکارتے ہیں. ایک تو ظاہر اسباب ہے، ان کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مت کرو. لیکن ایک ہے غائب میں دعا کے لیے پکارنا، تو کوئی گورا ایاک نستعین پڑھ کر اے اللہ صرف تجھی سے مانگتے ہیں، یہ مان جائے گا کہ یا علی مدد بھی مانگا جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے واضح سورہ النساء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم میں اس میں اختلاف کثیر پاتے کہ پہلے صفحے پہ کوئی اور بات ہے تو دوسرے پہ کوئی اور تو تیسرے پہ کوئی اور. اتنی موٹی کتاب لکھتے ہوئے اگر کسی انسان کی کتاب ہوتی تو وہ بھول جاتا کہ میں پہلے صفحے پہ ایاک نستعین لکھ کر آیا ہوں. تو بھائی اگر پہلے صفحے پہ ایاک نستعین ہے نا تو آخری صفحے تک دوبارہ یہ بات نہیں آئے گی کہ ایاک نستعین کے علاوہ بھی کوئی عقیدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے معاذ اللہ. تو سورۃ النساء آیت نمبر 82 اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر پہلے صفحے پہ ایاک نستعین ہے تو آخری صفحے تک یہی بات ریپیٹ ہوگی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو آپ فرمائیے میں بالکل تمہارے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مجھ پر ایمان لائیں اور میری بات کو مانیں جیسا کہ ماننے کا حق ہے، ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ یہ ہدایت پا سکیں. پھر یہ تو سورۃ البقرہ میں تھا، پھر سورۃ النمل میں آتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور اس سے برائی کو دور بھی کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور وہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر. تمہارے باپ دادا مرتے ہیں، تم آتے ہو، تم مرتے ہو، تمہاری اولاد نسل در نسل وہ ایک زندہ ہے، باقی سب مرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ ایک ہر آنے والے کو گزرے ہوئے کا خلیفہ بناتا جا رہا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ لیکن تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل ڈیسیژن سنا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی یہ 20ویں صفحے کے پہلے 20ویں پارے کے پہلے صفحے پہ یہ آیت ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ وہ تکلیف دور کر سکتا ہے، اس کو مصیبت اور پریشانی میں پکارا جائے دعا کے لیے، تو گویا اسے الہ بنانے کے مترادف ہے. الہ مع اللہ. اور پھر کوئی پروٹوکول نہیں ہے. سورۃ المؤمن میں آیا آیت نمبر 60 میں ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو مجھ سے عبادت میں یعنی دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دے دیا ہے دعا کو. غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. اب کسی بھی کلمہ گو مسلمان، چاہے وہ اہل سنت میں سے ہو، اہل تشیع میں سے ہو، کسی میں سے بھی ہو، اس سے یہ پوچھے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کی جا سکتی ہے، وہ کبھی نہیں یہ بات ماننے کا. تو اس کو بس یہ بات سمجھانی ہے کہ یا علی مدد کا مطلب ہے سیدنا علی سے دعا کرنا. وسیلہ اور توسل بالکل الگ چیز ہے. وہ میرا مسئلہ نمبر 43 ریکارڈ ہے، صحیح وسیلہ اور توسل، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. پکارنا اللہ ہی کو ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اگر لوگ زبردستی ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا، اور کفار اسی حالت میں رہیں گے اور انہیں یہ معاملات تکلیف دہ پہنچتے رہیں گے ان کے کرتوتوں کے بدلے میں. قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا، یا تو ان پر کوئی صدمہ آئے گا یا ان پر کوئی مصیبت آئے گی. من دارہم، ان کے گھروں کے ارد گرد سے. حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے. اب یہ کفار مکہ کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم پر اسی طریقے سے تکلیفیں اور آزمائشیں آتی رہیں گی. ظاہر ہے کہ چھوٹے چھوٹی تکلیف تو ان پر آئیں قحط سالی کی شکل میں اور فارم میں، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے گا. دنیا کے اندر وعدہ پورا ہوگا، اللہ تعالیٰ
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر فتح مکہ فرمائے گا، اور آخرت میں تو اہل ایمان کو اجر ملنا ہی ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ یعنی آپ کے ساتھ اگر مشرکین عرب یہ معاملہ کر رہے ہیں تو کافروں کی ہمیشہ عادت رہی ہے کہ وہ پیغمبروں کے ساتھ اسی طریقے سے مس بہیو کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس ہم نے کافروں کو ڈھیل دی، یعنی پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا، کافروں کو ڈھیل دی جاتی تھی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر دیکھو ہمارا عذاب کیسا ہوا۔ یعنی پہلے تو ڈھیل دی کہ اپنی سرکشی میں بڑھ جائیں جتنا بڑھ سکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ڈیوائن کوڑا پڑا، اور قوم نوح بھی ہلاک ہوئی، قوم عاد بھی ہلاک ہوئی، قوم سمود بھی ہلاک ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر فرعونی بھی غرق کیے گئے۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا وہ اللہ جو کہ نگہبان ہے ہر جان کے اعمال پر، یعنی اللہ تعالی ہر ذی روح کے اعمال سے واقف ہے اور اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے برعکس جن جھوٹے خداؤں کو انہوں نے الہ ٹھہرا لیا ہے، یہ تھوڑا آگے آگے کریں نا، ان کو آگے کریں، جن جھوٹے الہوں کو انہوں نے اپنا الہ ٹھہرا لیا ہے ان میں سے تو کسی کی کمپیٹنسی نہیں ہے وہ ان کے اعمال کے اوپر گواہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کمپیریزن کروا رہا ہے ان بتوں کے ساتھ، ان ہستیوں کے ساتھ اپنا، کہ ان کے بارے میں تم نے یہ عقیدہ رکھا ہے۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، بھلا بتاؤ تو کہ وہ اللہ جو کہ گواہ ہے، خود نگہبانی فرما رہا ہے ہر ذی روح کے اعمال کی۔ وجعلوا للہ شرکاء، اور مشرکین نے اس کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے پر اور شریک ٹھہرا لیے جن میں سے کسی کی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال پر گواہ ہو سکیں۔ قل سموہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے بھلا ان کے نام تو لو جو اللہ کے مقابلے پر تم نے الہ ٹھہرائے ہوئے ہیں، ان کو میرے ساتھ ڈسکس تو کرو، وہ کون سی ہستیاں ہیں۔ ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کے بارے میں آگاہ کر رہے ہو جو زمین پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی؟ کوئی ایسی ہستی ایگزسٹ نہیں کرتی جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے کی ہو۔ ام بظاہر من القول، یا تم ویسے ہی اپنے منہ کی یاوہ گوئی میں مشغول ہو، یعنی یہ تمہارے اپنے منہ کے نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہوئے ہیں، یہ فلاں سرکار ہے تو یہ فلاں سرکار ہے، یہ پیسے دینے والی دیوی ہے تو یہ اولاد دینے والی دیوی اور دیوتا ہے، یا اسی کی آپ بگڑی ہوئی شکل دیکھ لیں، مسلمانوں میں بھی کسی نہ کسی فارم میں آ چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ نام تو لو، کہیں ان کی کوئی سند نازل ہوئی ہے۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کے برے جو اعمال اور یہ مکر ہے یہ آرائش کر دیے گئے ہیں، شیطان نے ایسا ان کو مزین کر کے ان کے سامنے کر دیا ہے کہ یہ اسی کو حق سمجھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ وصدوا عن السبیل، اور انہیں راہ راست سے روک دیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فائنل فتویٰ آ رہا ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لیکن اس میں وہ امپلائیڈ ہے پورے قرآن کا مقدمہ، اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جو شخص خود گمراہی خریدنا چاہے اس کے لیے، وہ سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن یونیورسل ٹروتھ آ چکا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، چاہے نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے مخالفت پر اتر آئے اور ڈٹ جائے اپنی گمراہی پر، پھر اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مہر لگ جاتی ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اس کا ذکر ہے کہ ان کے مکر کی وجہ سے جو اب یہ راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، تو اب
اللہ ہی نے انہیں گمراہ کر دیا، یعنی اللہ نے اپنی مہر ثبت کر دی ہے، اب انہیں کوئی ہدایت دینے والا نہیں، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن. ابو جہل جو تھا وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکا ہوا تھا. سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گمراہ ضرور تھے لیکن پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہیں پہنچے ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بھی دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں اکاموڈیٹ کیا ہے. دیکھیں میرٹ کی کتنی قدر ہے اسلام میں، حالانکہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، یعنی اسلام کا جب گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا، لیکن جیسے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سپہ سالار بنا دیا. یہ نہیں کہا کہ یہ جونیئر ہے، نہیں، ٹیلنٹ تھا کہ ہاں جی یہ لڑاکا ہے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ایسی اللہ کی تلوار مسلط کر دی کافروں کے اوپر. کیا جناب، رومن امپائر کے بھی پاؤں اکھاڑ دیے اور پرشین امپائر کے بھی پاؤں اکھاڑ دیے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے ان کو بڑی اہمیت دیتے تھے. لیکن سیدنا عمر جو ہے وہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے جب یہ چیز دیکھی کہ لوگوں نے اسلام کی فتوحات کو اللہ کی بجائے خالد ابن ولید کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا ہے، انہوں نے خلیفۃ المسلمین بنتے ہی پہلا ایگزیکٹو آرڈر یہ جاری کیا کہ خالد ابن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا کر بالکل عام سپاہی کی حیثیت دے دی، اور اس شخص کی بھی آپ للہیت دیکھیں، وہ عام سپاہی کی حیثیت سے لڑنے شروع ہو گئے. اور ابو عبیدہ ابن جراح کو عین اس وقت میں جبکہ رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، 2/3 دنیا پہ جس کی حکومت تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عرب کے ننگ دھڑنگ لوگ جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں وہ اتنی بڑی سپر پاور کو گرا لیں گے. عین بالکل اس موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈسیژن کیا، یہ ان کا اللہ پر یقین تھا کہ خالد کی وجہ سے فتح نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے. لوگ تو کہہ رہے تھے، بڑے لوگوں نے روکا، امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں آپ، فائنل گھمسان کی جنگ ہونے والی ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہی تو بت پرستی توڑنی ہے کہ یہ فتح اللہ کی طرف سے ہے. اور دیکھ لیں ابو عبیدہ ابن جراح کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے جنگ یرموک میں رومن امپائر کو گرا دیا. اور ادھر دیکھیں، ادھر بھی خالد ابن ولید کو نہ بھیجا، پرشین امپائر جو دوسری سپر پاور تھی دنیا کی، سعد ابن ابی وقاص کو بھیج دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جنگ قادسیہ میں 8,500 مسلمان شہید ہوئے، اور کافروں کی طرف سے تقریباً 1,00,000 کے قریب لوگ قتل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پرشین امپائر بھی سیدنا عمر کے دور میں مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دی. تو یہ بات ہے، اس وقت تو کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ کیا معاملات ہونے والے ہیں مستقبل میں. تو یہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت پر لے آئے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے اعمال کے سبب، اور اس کو کوئی ہدایت پھر نہیں دے سکتا. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے، ایسے بدبختوں کے لیے جنہوں نے خود گمراہی کمائی ہے، دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے. یعنی کہ دنیا تو یہ فرسٹ قسط ہے، اصل تو آخرت کا عذاب ہے جو ہونے والا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کے عذاب کی گرفت سے بچانے والا نہیں ہے. کوئی دھونس کے ساتھ بچا نہیں سکتا کسی کو، حتیٰ کہ شفاعت بھی ہوگی تو اس کے اذن سے. مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کس کی جرت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے مگر اس کے اذن سے. مثل الجنت التي وعد المتقون، اب ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، جب بھی دوستیوں کا ذکر آئے گا ساتھ اہل ایمان کا بھی ذکر آئے گا. ان کی جنت کی مثال جو کہ وعدہ کیے گئے ہیں پرہیزگار جس جنت کا، وہ مثال ہے تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت ہوگی کہ جس میں نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. اکلها دائم وظلها، اس کا پھل بھی ہمیشہ رہنے والا ہوگا، اس کے درختوں کے سائے بھی ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. تلک عقبى الذین اتقوا، یہ ہے انجام کار ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اب یہ تقوی جو ہے گاڈ کانشسنس، پرہیزگاری، بچنا. تقوی لفظ جو ہے عربی میں وقا سے نکلا ہے، بچنے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے ہر برائی سے، حرام کام سے بچ جانا، یہ تقوی ہے. چاہے وہ فرائض کو چھوڑنے والا حرام کام ہو
یا گناہ کو کرنے والا حرام کام، ہر قسم کے بڑے حرام سے بچ جانا، یہ ہے تقوی۔ تو متقی لوگوں کے لیے ہیں یہ، دودھ پینے والے مجنوں نہیں، واقعی جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور کافروں کا ٹھکانہ ہے آگ، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اور یہ کافر کا مطلب آپ فوراً یہ نہ سمجھ لیں کہ جارج ڈبلیو بش ذہن میں آ جائے یا جو ہے وہ کلنٹن ذہن میں آ جائے۔ کفر عربی میں کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، جس نے عمل سے بھی انکار کیا وہ بھی کفر کی کیٹیگری میں ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، ہم اسے کافر نہیں کہیں گے لیکن عمل کافروں والا ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں یہ حدیث ہے کہ بندے کے اسلام اور کفر، اسلام اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ عقیدے میں مسلمان ہے لیکن عمل کافروں والا ہے۔ تو کفر عربی میں کہتے ہیں ناشکری کرنے کو، انکار کرنے کو۔ تو ہر وہ شخص چاہے وہ کلمہ گو ہو یا غیر کلمہ گو ہو، اللہ تعالیٰ کا عملاً انکار کرتا ہے، یعنی صرف اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، تو بس وہ کلمہ گو مسلمان ہی ہے۔ اللہ کو تو سارے ہی مان رہے ہیں، اللہ کی ماننا مشکل ہے۔ رسول کو تو سب مان رہے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہنے کے لیے تو سب تیار ہیں، لیکن جیسے ہی کہا جائے کہ غلامی رسول میں فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ قبول ہے تو کہیں گے یہ تو مشکل کام ہے، نیند ہی نہیں پوری ہوندی۔ اچھا جی غلامی رسول میں داڑھی قبول ہے، وہ کہنا نہیں قبول تو ہے لیکن وہ بیوی اجازت ہی نہیں دیتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اب کسی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ تو بھائی یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث جو کتاب الایمان چیپٹر میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ اولاد ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہوں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بالکل اس کے دوسری طرف ہو، تو ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی جائے۔ یہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ لیکن وہ نعرہ مار دے کیونکہ اج تک نہ ساڈے ماں پیو کو کسی نے جان منگی اللہ اور رسول واسطے، نہ ساڈے کو منگنی ہے، تو لا دو نعرہ۔ لیکن بھائی جی نماز تو پڑھنی پڑے گی، وہ تو روزانہ پڑھنی پڑے گی، نیک امال تو حرام خوری سے تو روزانہ بچنا پڑے گا، وہ مشکل کام ہے۔ اس لیے اس کا نعرہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا غلامی رسول میں فجر کی نماز قبول ہے، کبھی نہیں، کیونکہ وہ تو پڑھنی پڑ جائے گی نا، وہ مشکل کام ہے، وہ شیطان کدھر کرنے دے گا۔ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہو رہے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی وجہ سے جو آپ کی طرف نازل ہوئی۔ اب اس میں تعویل خاص کے اعتبار سے تو وہ کامل الایمان یہودی اور نصرانی ہیں کہ جنہوں نے اس دعوت حق کو قبول کر لیا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن سلام بہت بڑے یہودی عالم تھے، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، قرآن سنا، اسلام قبول کر لیا۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ ہاں یہ اسی کتاب کی کنٹینیوشن ہے جو کتاب کبھی تورات کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو کبھی زبور کی شکل میں داؤد علیہ السلام پر، اور کبھی عیسیٰ ابن مریم پر نازل ہوئی انجیل کی شکل میں، یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے، اس کا سورس وہی ڈیوان سورس ہے۔ تو وہ تو خوش ہو رہے ہیں، اور تعویل عام کے اعتبار سے سارے اہل ایمان جو ایمان لا چکے تھے اس کتاب پر، جب بھی کوئی نئی صورت یا آیت نازل ہوتی تھی وہ خوش ہوتے تھے، ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ سورۃ الانفال میں آتا ہے کہ اہل ایمان جب کوئی بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ ان کی نشانی ہے۔ بما انزل الیک، اس کے سبب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی اللہ کی کتاب، ومن الاحزاب من ينکر بعضہ، اور انہی گروہوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اس قرآن کا انکار بھی کرتے ہیں، چاہے مشرکین عرب ہوں چاہے وہ جیوز اور کرسچنز ہوں، وہ بھی انکار کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں پریڈکشنز موجود ہیں۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو یعنی تورات یا نیو ٹیسٹمنٹ یعنی انجیل، اس میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز موجود ہیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان میں انکار کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے
کہ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو و الیہ مآب، اور میں اسی کی طرف تمہیں بھی بلاتا ہوں اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر بالآخر جانا ہے. یعنی میری دعوت جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے، جو سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت اور قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر مبعوث کیا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے مقابلے پر وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جو بھی طاغوت ہیں. طاغوت کا لفظ طغا سے نکلا ہے، حد سے باہر نکلنا، طغیانی بھی ہم سمندر میں کہتے ہیں آتی ہے. اللہ کے مقابلے پر جو بھی طغا ہے اس سے اجتناب کرنا، یہ تمام انبیاء کی دعوت ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طریقے سے ہم نے نازل کیا ہے اس حکم کو، قرآن کو عربی میں. عربی میں ہے تو ظاہر ہے کہ عرب کے لوگوں کو ہی بنیادی دعوت دی جا رہی ہے، وہی مخاطبین اول ہیں، تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ایسی زبان میں ہے کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی. تو مشرکین عرب نے چونکہ پوری دنیا میں انہوں نے ہی آگے دعوت کو پھیلانا تھا، ان کی زبان میں یہ کتاب نازل کی گئی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے سننے والے، ویسے خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن آپ کی وساطت سے سب کو ہے، کہ اے سننے والے شخص، اے اس قرآن کے مخاطب، اگر بالفرض تو نے پیروی کی ان لوگوں کی خواہشات کی، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تیرے پاس العلم یعنی قرآن آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو یاد رکھنا اللہ کے مقابلے پر نہ تو کوئی تیرا دوست ہوگا اور نہ کوئی تیرا پشت پناہ بچانے والا. والعیاذ باللہ تعالی. یعنی اس قرآن کے آ جانے کے بعد اب کسی کے پاس کوئی لیم ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ حق بات سے اناد کرے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی رسول بھیجے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کے لیے بھی بیویاں تھیں اور ان کی اولاد بھی، بچے بھی تھے. اب یہ بھی مشرکین عرب کا خام خواہ ایک اعتراض تھا کہ جناب اگر یہ نبی ہیں تو ان کی بیوی کیوں ہیں، ان کے بچے کیوں ہیں، یعنی کوئی ما فوق الفطرت چیز ہونی چاہیے پروفٹ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی چیز نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر کو بناتے. اب جب دنیا میں انسان آباد ہے تو پیغمبر انسانوں میں سے ہی آئے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل بنانا ہے پیغمبر کو انسانیت کے لیے، تو انسانیت ہی کی سپیشیز اور نو سے ہوگا وہ. لیکن یہ سپیشیز کی بات ہو رہی ہے، مرتبے کی بات نہیں ہے. معاذ اللہ، مرتبے میں کس کو نسبت ہو سکتی ہے کسی بھی پیغمبر کے ساتھ؟ اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں ان کے مرتبے کی بات نہیں ہو رہی. لیکن ایز فار ایز ہیومن بینگ از کنسرن، اس کی سپیشیز کنسرن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، اسی لیے انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب تکلیف پہنچی تو آپ کے بھی مبارک آنسو نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب غزوہ احد میں زخم لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک نکلا، 4 دانت بھی شہید ہوئے، صحیح مسلم میں آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی فیزز سے گزرے جس طرح ایک انسان گزرتا ہے، ورنہ آج وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہ ہوتے. کوئی بھی کہہ سکتا تھا جی وہ نبی ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ انسان پہ تکلیف کیا آتی ہے. اب جبرائیل تو ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا نا، اس نے تو اس تکلیف سے گزرنا ہی نہیں ہے جس تکلیف سے ایک انسان کو گزرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے بھی جتنے نبی بھیجے ان کی بیویاں بھی تھی، ان کی اولاد بھی تھی. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کسی کی پیغمبری کا انکار کرنے کا. وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی معجزہ دکھا سکتا، الا باذن اللہ، ہاں مگر جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں اذن دیتا تھا. تو جو یہ آپ ہمارے نبی سے ڈیمانڈ کر رہے ہو ایسے عجیب و غریب معجزات کے، آسمان پر چڑھ جاؤ اور کوئی باغ بنا دو اور نہریں رواں کر دو، اس طرح فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیزیں ٹینجیبل فارم میں جو معجزات چاہ رہے ہو، اگر یہ اگلے انبیاء کے ساتھ تھے تو وہ اللہ کے اذن کے ساتھ تھے. لیکن وہ ان نبیوں کے ساتھ وہ معجزہ خاص تھا. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم یہ معجزہ دے سکتے ہیں، لیکن اس دفعہ ان کا معجزہ قرآن ہے.
کیوں؟ اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی سمجھ لیں. میں نے 1 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات. اگلے نبیوں کا معجزہ آج آپ دکھا نہیں سکتے. ہم کرسچن سے کہیں کہ لاؤ کدھر وہ ویڈیو فلم دکھاؤ جس میں مردہ زندہ ہو رہا ہے، دکھا سکتے ہیں. لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نبوت قیامت تک کے لیے تھی، ان کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے موجود ہے. جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا تو بھی معجزہ، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے ہاتھ میں بھی معجزہ ہی ہے. یہ الکتاب. اس وقت شاعری عروج پر تھی، بڑے بڑے شعراء نے کلام پھاڑ دیے اس کتاب کو سن کر کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں. آج سائنس عروج پہ ہے، اور یہ ہمارا چیلنج ہے کہ کوئی ایک قرآن کی آیت اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہے. ہائپوتھیسس تھیوری کی بات نہیں ہو رہی، جو اسٹیبلش سائنس ہے، ڈیفینٹ سائنس. اور اسی پہ میں نے لیکچر بھی دیا ہے. مسئلہ نمبر 60، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی جو نبیوں کو معجزے دیے تھے وہ اپنے اذن سے عطا فرمائے تھے. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر میعاد کے لیے، ہر ایک واقعے کے اینڈ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نوشتہ تقدیر لکھا ہوا ہے. يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ جو چاہتا ہے اس معاملے میں مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب. کون سی کتاب؟ لوح محفوظ. ام الکتاب، جو سورہ الزخرف میں آیا کہ یہ قرآن اس ام الکتاب میں سے نازل کی گئی ہے. کتابوں کی ماں، کتابوں کی جڑ. اسی ام الکتاب سے تورات بھی نازل ہوئی، اسی سے انجیل بھی، اسی سے ابراہیم علیہ السلام کے صحائف بھی، اسی سے زبور بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف بھی، اور اسی سے یہ قرآن. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن ہے عزت والا جو کہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے. تو اسی سے یہ ساری کتابیں نازل ہوئیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں پر جو اللہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. یہ پرٹیکولر لوح محفوظ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس میں یہ چیز اشارتاً ملتی ہے کہ واقعی تقدیر بدل سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا معاملہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. وہ حدیث تو ضعیف ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، لیکن ایک صحیح حدیث بھی میں نے اپنے تقدیر پہ جو لیکچرز دیے تھے 4، مسئلہ نمبر 103، 104 A B C، تقریباً 6-7 گھنٹے کی گفتگو ہے 4 نشستوں میں، اور 200 آیات قرآن پاک سے میں نے کراس ریفرنس کے طور پر پیش کی تھی مسئلہ تقدیر کے سلوشن کے اعتبار سے، اور درجنوں احادیث بخاری اور مسلم سے. تو اس میں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی کر دی جائے، صحیح مسلم کی حدیث، اور اس کی عمر دراز کر دی جائے، تو اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. بڑا مشکل کام ہے رشتہ داروں کے ساتھ، جیلسی فیکٹر ہوتا ہے. تعویذ تو آگے بھی رشتہ دار ہی کراندے نے نا، باہر دا بندہ نہیں کراندا، کیونکہ جیلسی فیکٹر جو ہے حسد رشتہ دار کرتے ہیں. تو جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور رزق بڑھا دیا جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اور اس حوالے سے میں نے کافی اور احادیث بھی بیان کی تھی، آج محل نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ باقی رکھتا ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. اسی کے پاس لوح محفوظ ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم وہ سب کچھ دکھا دیں جن کا ان کو وعدہ کیا گیا ہے. یعنی وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کہتے ہیں عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا. وہ عذاب کب آئے گا جس کا آپ وعدہ دیتے ہیں ہمیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ عذاب اگر اس آپ کی مبارک زندگی میں آ گیا تب بھی، یا آپ کے بعد بھی آیا، وہ آ کر ان پر رہنا ہے. مرنے کے بعد تو آنا ہی آنا ہے، ضروری نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آئے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو دکھا دیں وہ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کو ہم پہلے ہی فوت کر دیں، آپ کو پہلے ہی اٹھا لیں، آپ کو پہلے ہی موت آ جائے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ،
تو بے شک آپ کا کام تو ہے دعوت دینا، وعلینا الحساب، اور ہمارا کام ہے حساب لینا. آپ نے دعوت دے دی، دیٹس آل. اب یہ اللہ کی مرضی ہے ان کے ساتھ کیا کرتا ہے. آپ کی زندگی میں عذاب دکھا دے، اور پھر آپ کی مبارک زندگی میں دکھایا. سورۃ الانفال میں آیا کہ غزوہ بدر کی شکل میں پہلا عذاب جو ہے کافروں پر مسلط ہوا، اور آخری قسط جو ہے وہ مشرکین عرب پر غزوہ حنین کی شکل میں آئی، اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ غزوہ تبوک کے اعتبار سے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. اور پھر جو یہود و نصارہ پر عذاب آیا ہے وہ حضرت ابوبکر و عمر کے دور کے اندر جا کر آیا، اور ان سے ان کی بڑی بڑی امپائرز چھن گئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چاہے آپ کی زندگی میں کریں یا آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، یہ ہمارے ذمہ ہے. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، یعنی زبردستی کرنا نہیں ہے. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ غور نہیں کر رہے کہ ہم زمین ان کے لیے اطراف سے کم کرتے آ رہے ہیں. یعنی آہستہ آہستہ اسلام پھیل رہا ہے، اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے، اور ان کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. یہ مکی صورتوں میں سے بھی آپ سمجھ لیں بالکل آخر میں نازل ہونے والی یہ صورتوں میں سے ایک ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے. یہ مدنی صورت ہے، سوری، اس لیے میں نے دیکھ لیا، یہ مدنی صورت ہے. مکے کے آخری دور میں اسلام کا جو معاملہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پاور ضرور مل گئی تھی کہ آپ کو ایک الٹرنیٹو بیس مل گئی ہجرت مدینہ کے لیے. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ یہ مدنی صورت ہے تو اور مزید کنفرم ہو گیا کہ مدینہ شریف میں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھ رہے ہو کہ تم اس عذاب کی بات کر رہے ہو، وہ الٹیمیٹ عذاب آئے گا، لیکن تمہارے لیے زمین تو تنگ ہوتی جا رہی ہے، مسلمانوں کا دائرہ کار وسیع ہوتا جا رہا ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ تعالیٰ جو حکم فرماتا ہے تو اس کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا. وہو سریع الحساب، اور وہ حساب لینے میں جلدی فرمانے والا ہے. ہمیں وہ لگ رہا تھا نا لیٹ، اللہ کے لیے تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے نا جی. اللہ کے لیے تو آنے واحد میں ہی ہے، اللہ کے لیے تو کل کی بات بھی نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا. آپ اس کو دنیاوی مثال سے ایک سمجھیں، جو شخص ہوائی جہاز پہ سفر کر رہا ہو نا، تو تقریباً یہ جو بوئنگ جہاز ہے تقریباً زمین سے 10 کلومیٹر کی بلندی پر اڑتا ہے. 10 کلومیٹر 10,000 میٹر. تو اب جب 10,000 کلومیٹر کی بلندی پر جو جہاز اڑ رہا ہے نا، اس بلندی پر ایک ہی آنے واحد میں آپ کو جہلم، گجرات، کھاریاں، لاہور سب ایک ہی آنے واحد میں نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بلندی ہوتی ہے نا. تو یہ سارا ایریا ایک آنے واحد میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم اینڈ سپیس کوئی قید ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کا قائم ہونا، یہ پہلے انسان کا بننا، یہ آنے واحد میں سب کچھ سامنے ہے. یہ ہماری لیمیٹیشنز ہے نا، اور وہی چیزیں آپ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا بھی دی. شب معراج جو دوزخیوں کا عذاب دکھایا گیا ہے دوزخ میں، ابھی تو دوزخی دوزخ میں پہنچے ہی نہیں ہیں، وہ تو قیامت کے بعد پہنچنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ٹائم میں سے گزار کے وہ وقت پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی پیٹھوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف قتال کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرب قیامت کا وقت اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دکھا دیا، عذاب قبر دکھا دیا. تو یہ جو غیبی خبریں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دکھاتا ہے تاکہ ان کا ایمان اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ جائے، حق الیقین پر، عین الیقین سے بھی آگے حق الیقین پر. ہم تو سارے سن سنا کے مسلمان ہیں نا، اور پیغمبر دیکھ کر سر تسلیم خم کرنے والا ہوتا ہے، تبھی تو پوری وہ کنوکشن کے ساتھ لوگوں کو قائل کرتا ہے کہ بھائی میں نے دیکھا ہے. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، اگر جو میں جانتا ہوں تم جان لیتے تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، لیکن پھر مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اگر عذاب قبر سنوا دیا گیا. تو نبی کے لیے یہ سارے کے سارے معاملات اس طریقے سے ظاہر کر دیے جاتے ہیں. ہاں، نبی کے علاوہ کسی بھی اور کے لیے ایسے واقعات ماننا یہ شان نبوت کے منافی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ رک گئے، فرمایا 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو نہیں وہ عذاب نظر آیا. اب بات کہ آج کل کے بابے دعویٰ کرتے ہیں ہمیں قبر میں سے نظر آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان بابوں کا مرتبہ ابو بکر عمر سے زیادہ ہے پھر تو، یا یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں.
جھوٹ ہی بولتے ہیں. ابو بکر عمر کی جوتیوں کے بھی برابر نہیں ہو سکتا کوئی. اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں رکے؟ فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کیا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک ٹہنی توڑی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر لگا دیے کہ جب تک یہ تر رہیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ سب کے ظاہر مبارک ہاتھ لگے ہوئے تھے، ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں. تو یہ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر کھولتا ہے. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک مکاریاں کیا کرتے تھے ان سے پہلے بھی جو کافر گزرے ہیں. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، جبکہ یہ سارے کے سارے جو ان کے مکر ہیں، ان کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے وہ سب کا سب اللہ کے اختیار میں ہے. ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب کے سب ان کی جتنی چالیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو خفیہ تدبیر ہے وہ سب پہ بڑھ کر ہے. یہ جتنے بھی مکر کر لیں اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا. جو سورۃ التوبہ میں آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین آ کر آپ سے جھوٹے بہانے کرتے ہیں، آپ کو یہ راضی بھی کر لیں تب بھی اللہ کو تو راضی نہیں کر سکتے. کعب ابن مالک کے اوپر جو میں نے لیکچر ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ 97، کعب ابن مالک کی توبہ کا واقعہ، اس میں صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ میں نے بھی سوچا کہ میں رسول اللہ سے جھوٹا بہانہ کر لوں گا، اور لوگ جھوٹے بہانے کر کے اجازت لے رہے تھے، لیکن پھر میں نے سوچا اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بہانہ کر کے راضی کر بھی لیا تو اللہ تو بعد میں اپنے نبی کو بتا ہی دے گا کہ یہ جھوٹا تھا، میرا پول تو کھل ہی جائے گا. پھر میں نے کہا میں سچ ہی بولوں. یعنی صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ چاہے نبی بھی ہو خود نہیں غیب جان سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے بتائے نا. تبھی تو حضرت کعب ابن مالک کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا میں حضور کو راضی بھی کر لیا تو اللہ تو بعد میں بتا ہی دے گا کہ یہ جھوٹا بہانہ کر رہے ہیں. اور پھر وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے بتایا پھر کہ یہ سب لوگ جھوٹے بہانے اس طرح کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سارے جتنے مکر کرنے والے ہیں ان پر خود نگہبان ہے، ان کی چالوں کو کاٹتا ہے اپنی خفیہ تدبیروں سے. یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ جانتا ہے جو بھی کوئی جان کما رہی ہے، یعنی چاہے اچھے اعمال کوئی کر رہا ہے برے اعمال کوئی کر رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے نہیں کوئی بھاگ سکتا. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ، اور ان قریب کافروں کو بھی پتہ چل جائے گا، انکار کرنے والوں کو بھی، کہ آخرت کی ابدی مسرتیں اور نعمتیں کس کے لیے ہیں. اہل ایمان کے لیے جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے ہیں اے نبی تم رسول نہیں ہو. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان کہ میں اللہ کا رسول ہوں. مجھے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، وہ میری پشت پر ہے، وہ گواہ ہے اس بات پر کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ بھی اس بات پر گواہ ہے جن کے پاس کتاب کا علم ہے. جو اہل کتاب ہے چاہے جیوز ہوں یا کرسچنز، جو واقعی صحیح الایمان ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس پہ یہ صورت مکمل ہوئی، سورۃ الرعد. لہٰذا اس حوالے سے میں اب چونکہ ٹائم باقی ہے تھوڑا سا 2-4 منٹ، کہ یہ جو جن لوگوں کا ذکر آیا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جن کے پاس الکتاب کا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی علماء یہود اور علماء نصارہ، وہ مانے یا نہ مانے ان کا دل یہ گواہی دیتا ہے، اور ان میں پھر اہل ایمان بھی تھے. عبداللہ ابن سلام جیسے لوگ جنہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا. سیدنا تمیم داری عیسائی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا. عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، اسلام قبول کیا. آج بھی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں. آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو ہم تورات کہتے ہیں، یہ انجیل مقدس کے نام سے نا اکٹھی چھپی ہوئی ہے. انارکلی جو سوسائٹی ہے، بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور، وہ فری بھی آپ کے گھر بھجوا دیں گے آپ اگر ان کو لیٹر لکھیں اسی ایڈریس پہ. تو یہ انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ اکٹھا چھاپا ہوا ہے ایک ہی بائنڈنگ میں. اور یہ سمجھ لیں قرآن پاک سے تقریباً 2-2.5 گنا موٹی کتاب بن جاتی ہے اپنے والیوم کے اعتبار سے. کیونکہ تورات اور انجیل جو ہمارے پاس اس وقت ٹیمپرڈ فارم میں تحریف شدہ موجود ہے،
بیسیکلی وہ تورات اور انجیل پلس ان نبیوں کی احادیث اور کچھ صحائف اور زبور ان کا مرغوبہ ہے. تو ساری چیزیں مکس ہیں. ہمارے ہاں تو قرآن حکیم علیحدہ ہے, بخاری اور مسلم الگ ہے, لیکن وہاں احادیث بھی ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال بھی اسی انجیل کے اندر موجود ہے. تو آج بھی آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ ذرا اٹھا کر دیکھیں, جو اس کا چیپٹر ہے 18 تورات کا, 18 نمبر چیپٹر ہے ڈیوٹرانومی, کتاب الاستثناء, اس کے باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18 ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام, میں ان بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہی تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا, وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا, وہ وہی کہے گا جو میں اس کو وہی کروں گا. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ رسول کون ہے؟ بنی اسرائیل میں سے تو نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اگر ہو تو بنی اسرائیل میں سے. ان کے بھائیوں یعنی بنو اسماعیل, وہ تورات میں آپ شروع کا چیپٹر پڑھ لیں, پیدائش کریشن کا, اس میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, اسماعیل اور اسحاق, بنو اسماعیل اور بنو اسحاق. بنو اسرائیل کے بھائیوں بنو اسماعیل, اسی میں سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اور اے موسیٰ تیرے ہی مانند ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام کی مانند صرف ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی تھیں اور والد بھی تھے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی تھے اور والدہ بھی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو تھی, والد نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی مثل نہیں ہے, بلکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کی مثل ہے. موسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئے تھے, عیسیٰ علیہ السلام اسی شریعت کی کنٹینیوشن کے لیے آئے بنی اسرائیل کی طرف, رسولا الی بنی اسرائیل. اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی نئی شریعت لے کر آئے. لہذا موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں بھی ریزیمبلنس پائی جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب امت نبی تھے, 6 لاکھ کے قریب ان کے فالورز تو ان کی زندگی میں موجود تھے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دنیا سے گئے تو 1 لاکھ کے قریب تو آپ کے فالورز بھی موجود تھے, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام پر صرف 12 بندے ان کی زندگی میں ایمان لے کر آئے. اس اعتبار سے بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے. عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی مثل نہیں ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ نہیں ہوئی بلکہ ان کو زندہ اٹھایا گیا. عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی مثل نہیں ہے, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے. اور کیا ایک خوبی بتائے گی کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبی ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں ملی. اگلے انبیاء کو تختیوں پہ ان کی کتابیں لکھی ہوئی یکمشت دی جاتی تھی. یہ ہمارے نبی کے کیس میں ہوا ہے کہ دل پہ یہ قرآن اترا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا ہے. لہذا تورات میں یہ جو خوبی آئی ہے کہ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا, اس کی پریکٹیکل ایگزامپل ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو تورات ہو گیا. انجیل کی طرف آپ آ جائیں, نیو ٹیسٹمنٹ آج بھی جو موجود ہے, وہ جو انجیل مقدس کے اندر 4 انجیلیں ہیں, 4 ان کے جو صحابہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, گاسپل آف جان, گاسپل آف لیوک اور گاسپل آف مارکس اور گاسپل آف میتھیوس. یہ 4 انجیلیں اس کے اندر ایک ہی جلد میں موجود ہیں. اس میں جو گاسپل آف جان ہے اس کا چیپٹر نمبر آپ 12 سے لے کر 18 تک پڑھ لیں, ایگزیکٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں خطبہ موجود ہے کہ اے میرے حواریوں, میں نے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم متحمل نہیں ہو ان باتوں کو سمجھنے کے. جب وہ ہستی دنیا میں آئے گی وہ تمہیں وہ باتیں سکھائے گی جو میں نے نہیں سکھائی, اور میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے, تو میں اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تمہارے لیے کمفرٹر بھیجے, اور وہ شخص ہوگا جو اپنے خواہش سے کچھ نہیں کہے گا, وہ وہی کہے گا جو اللہ اسے وہی کرے گا, اور وہ دنیا میں ہم میرا نام بھی روشن کرے گا. ایگزیکٹ یہی آیت قرآن میں بھی موجود ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وہی کرتا ہے. یہ آیت تورات میں بھی موجود ہے, آج کی تورات میں بھی اور آج کی انجیل میں بھی موجود ہے, اور دنیا میں میرا نام روشن کرے گا. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ دنیا میں کون سی ہستی ہے جس نے عیسیٰ ابن مریم کا نام روشن کیا ان کے دنیا سے جانے کے بعد, سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا کرسچن سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں جی اس سے مراد روح قدس ہے. انہیں کہیں کہ اسی گاسپل آف جان میں لکھا ہے کہ روح قدس تو اس وقت دنیا میں آتا ہے
جب کوئی پیغمبر ہو، اور آپ تو کہتے ہو عیسیٰ کے بعد کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا. پھر روح قدس نے اگر آ کے دنیا میں عیسیٰ کا نام روشن کیا تو ہمیں دکھائیں کہاں روشن کیا. آپ کے تو کرسچنز میں بھی اکثریت ایسی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پیدائشی طور پر معجزانہ پیدائش کی قائل ہی نہیں ہے. یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے یہ ایلیگیشن دور کی. آپ حیران ہوں گے انجیل میں کوئی آیت موجود نہیں ہے کہ جب سیدہ مریم پر بدکاری کی تہمت لگی تو انہوں نے اپنی تہمت کس طرح دور کی تھی. یہ قرآن میں سورہ مریم میں سورہ آل عمران میں آیا کہ انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور سلام ہو اس دن پر جس دن میں مروں گا، اور سلام ہو اس دن پر جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. مجھے نبی بنایا، مجھے کتاب دی. یہ بچہ پنگھوڑے میں بول اٹھا جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے یہودی علماء اس وقت تو خاموش ہو گئے، بعد میں خیر جو کچھ انہوں نے کیا. تو یہ حضرت مریم پر جو ایلیگیشن لگی وہ انہوں نے دور کیسے کی؟ اس معجزے کے ذریعے. اس معجزے کا ذکر انجیل میں موجود نہیں ہے، یہ قرآن پاک ہی میں ہے. اور کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر ویسے ہی نہ مان لے جیسا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے. اور مسلمان ہی دنیا میں وہ واحد بلیورز ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو کرائسٹ مسیح مانتے ہیں، اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. جیوز تو ان کو دجال کہتے ہیں، معاذ اللہ، ولد الزنا کہتے ہیں، معاذ اللہ. صرف مسلمان ہی اس روئے ارض پر کرسچنز کے علاوہ مسلمان ہی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ان کے لیے رسپیکٹ جو ہے وہ دیتے ہیں. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں 5 دفعہ آیا ہے، 4 دفعہ محمد اور 1 دفعہ احمد. اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 25 دفعہ آیا ہے. اس سے بڑی کیا رسپیکٹ ہوگی؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے نام پر قرآن میں کوئی سورت نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے نام پر پوری سورت ہے، سورہ مریم. تو یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام پوری دنیا میں روشن کیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج سب سے زیادہ کرسچنز اسلام قبول کر رہے ہیں. کلنٹن 2007 میں پاکستان آیا اور جیو ٹی وی کو اس نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا، اور لائیو میں نے سنا، آپ کو یوٹیوب پہ وہ ویڈیو بھی مل جائے گی. 2007 کلنٹن، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین ہے امریکہ میں. 11 ستمبر 2001 کے بعد جب اسلام کو ملائن کیا گیا تو 34,000 امریکنز 9 مہینے میں، صرف 9 مہینے میں 34,000 امریکن مسلمان ہوئے. امریکن اور یورپین لوگ اس قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے انگریزی میں. لیکن ادھر کا مولوی کہتا ہے، ادھر کا صوفی کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. کیونکہ اسے پتا ہے کہ جب وہ پڑھے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر یا علی مدد تو نہیں کہے گا، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد تو نہیں کہے گا، تو گمراہی ہوگا نا ان کی نظر میں. کیونکہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. اچھا تو بابیاں دی کتابیں ڈائریکٹ پڑھو تو تاں گمراہ نہیں ہوتا، یعنی وہ زیادہ آسان لکھی گئی ہیں. یہ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قرآن آپ پڑھو گے ڈائریکٹ تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں اللہ نے فرمایا قرآن ان کو گمراہ کرتا ہے جو قرآن سے ہدایت نہیں لینا چاہتے، قرآن کی بات نہیں ماننا چاہتے، اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں. ان کے لیے تو ظاہر گمراہی ہے. جو قرآن کی بات مانے گا اس کے لیے تو سراپا ہدایت ہے. آپ کافر کو یہ کہیں گے کہ یہ کتاب لو جو پڑھ کے آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی ہو، کہے گا جی کول ہی رکھو انہوں. قرآن تو کہتا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، فرقان ہے. اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرقان ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والے. آج آپ نے دیکھنا ہے کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانے ہوئے ہے، اپنا مرشد مانے ہوئے ہے، اپنا بزرگ مانے ہوئے ہے، وہ ہدایت پہ ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور ہستیوں کے بارے میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسوب کیے ہوئے ہیں، محمدی کی بجائے وہ اور نسبتیں ساتھ لگاتا ہے بزرگوں کی، تو سمجھ لیں اس کا معاملہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.